تب حکومت نے وکیل بتایا کہ جب آپ سے بات کر رہے تھے اتنا سی خوف آپ کا نہیں تھا کہ حجاج بن یوسف سے بات کر رہا ہوں، اسرائیل سے بات کر رہا ہوں، اتنا خوف نہیں تھا اس کا، اس کے قلب کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ اللہ تو پھر اس طرح آزماتے گردن مار دی جاتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے، ظاہر بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کیا کیا گیا، ایک اکیلے طائف کا سفر، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا معاملہ، صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ، حضرت حمزہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، سید الشہداء کا لقب دیا جناب رسول، آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے، زبان کھینچ کر کاٹ دی گئی، سینہ چیرا گیا، کلیجہ نکالا، کلیجے کی ٹکڑی کو زندہ نے چبایا، اندر نکل نہیں سکی، اگل گئی۔ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جس کے قتل کرنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان لایا وحشی نے، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے وحشی ایک مہربانی مجھ پر کرنا، جب تک میں زندہ ہوں میرے سامنے نہیں آتا۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے جاتا، دو صحابہ کے بیچ پیٹ کے پیچھے چھپ کے ان دو مولوں سے گردنوں کے بیچ سے اللہ کے رسول کا دیدار کرتا، اللہ کے رسول کو دیکھتا کہ میرے کو دیکھتے کہ نہیں، اللہ کے رسول جب میں دیکھتا تو اللہ کے رسول کی گردن نیچے کرتے، جب میری گردن نیچے ہوتی تو اللہ کے رسول دیکھتے۔ بڑی تڑپ تھی حضرت وحشی کو کہ اللہ میں ایمان تو لایا لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں دکھا سکتا۔ انتقال ہوا جناب رسول کا، وفات پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحشی کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ جب میں کافر تھا اسلام کے بہت بڑے پہلوان کو مارا، اللہ میں ایمان والا ہوں، مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ تیرے نبی کو چھوڑے۔ نبوت خلافت آئی فاروق اعظم، لوگوں نے زکوٰۃ کے مانی نے زکوٰۃ کے لیے انکار کیا، مسلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق نے فوج روانہ کی، اس فوج میں شامل ہے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، اور دل میں تمنا ہے کہ اللہ کسی صورت سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن مسلمہ ابن کذاب میرے سامنے آئے اور میں اسی انداز سے جس طرح حضرت حمزہ کو مارا اسی انداز سے اس ربت کو مارا۔ اللہ نے دعا نیزے سے مارا تھا جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور اس کی عادت تھی کہ 3 مرتبہ نیزے کو اس انداز سے ججمنٹ لے کر اس طرح پرفیکٹ نشانہ لگاتا تھا کہ جس طرح مارنا چاہتا تھا پھینکتا تھا، اور حضرت حمزہ کے ناف سے نکل کے آر پار ہو گئے۔ اسی انداز سے حضرت حمزہ کو دل لگا، اسی انداز سے مسلح ابن کذاب کے گھوڑے پر سوار تھا، اسی انداز سے نیزے کو ججمنٹ لیا اور مارا مسلح ابن کذاب کو، مسلح ابن کذاب گھوڑے سے نیچے گر گیا، جا کے نیزے کو کھینچا، نیزے کو کھینچنے میں جو خون نکلا اس خون کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف گیا۔ اے اللہ تیرے نبی کو خبر دے دینا، جب میں اسلام کا دشمن تھا، اسلام کی بہت بڑے پہلوان کو مارا، آج میں نے کلمہ پڑھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آج اللہ میں نے اسے مارا، تیرے نبی کو خبر دے۔ رات کو سوئے، یہ واقعہ ہوا، گھر گئے، اپنے خیمے میں گئے، رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ یہاں رسول تشریف لا رہے ہیں، ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم صاحب میں نظر پڑی کہ ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ خواب میں حضرت وحشی، کیا صحابہ تھے، اللہ کی قسم، خواب میں اللہ کے رسول کا حکم یاد تھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، چہرہ گھمانے، جس طرف سے اللہ کے رسول آتے جا رہے، وحشی میں اپنا دیدار کرانے آ رہا ہوں خواب میں تمہیں، اور تم چہرہ گھما رہے، فرمایا رسول آپ نے کہا تھا کہ وحشی میرے سامنے چہرہ نہ کرنا، اللہ کے رسول میں کیسے آپ کے سامنے چہرہ کرنا، کیوں نہیں اللہ ان کو بغاوت کرتے؟ ہم جاگتے اچھی طرح ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے رسول کے کتنے حکم کو توڑتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اس گال میں، داہنی طرف کے گال میں چمہ لیا خواب میں، وہ خوشبو آیا کرتی تھی گال میں، صحابہ کو وہ خواب سنا کے فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہم مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول نے میرے گال میں چمہ لیا۔ دوستو یہ دنیا چند دن کی ہے، آپ محل میں رہیں تو مرنا ہے، کروڑ روپیہ ایک دن میں کمائیں تو مرنا ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہیں تو مرنا ہے، بادشاہ بن جائیں تو مرنا ہے، فقیر ہو تو مرنا
روٹی کھائیں تو مرنا ہے، بریانی کھائیں تو مرنا ہے، سوکھی روٹی کھائیں تو مرنا ہے، چٹی روٹی کھائیں تو مرنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے، جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے، وہ قبر کا پیٹ دیکھے گا، اور اس سے یقین سوال ہوگا، من ربک کا، من دینک کا، من رسولک کا۔ ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ سوال دینے کے بعد اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ بہت برزخ کی پہلی منزل ہے قبر کی منزل، اور اتنی پرخطر منزل ہے کہ اے میرے امت کے لوگوں، اس کو دھیان رکھنا کہ اس پہلی منزل میں اگر تم کامیاب ہو گئے، بعد کے سارے استوار میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس پہلی منزل میں اگر پھنس گئے، بعد کے سارے استوار میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اس پہلی قبر کی منزل کو اللہ آسان فرمائے اور اللہ کامیاب بنائے۔ بننا تو ہے، اور آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی رضا سے آئے نہ اپنی رضا چلے۔ جب ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں اور اپنی مرضی سے جا نہیں رہے ہیں، تو یہ جو بیچ کی زندگی جو 60 اور 65 سال اور 40 سال جو ہم گزار رہے ہیں، یہ بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے گزاریں۔ جس نے ہمیں بھیجا ہے اور جو پھر اپنے پاس واپس بلا لے گا، اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ اللہ نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر نماز پڑھ لینا ہی عبادت ہے تو پھر یہ گھروں کو ویران کر دے، آپ مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھے رہے، نماز ہی پڑھتے رہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہی عبادت ہے تو روزے رکھتے رہے، پھر کوئی کاروبار نہ کرے، مکان نہ بنائے۔ زکوٰۃ دینا ہی اگر 3 ہے اور یہ عبادت ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ حج کے میدان میں حج پہ چلے جائیں، 24 گھنٹہ حج پہ رہے۔ عبادت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ تمام چیزوں کا جواب جو جانکار لوگ ہیں، جو ماہرین لوگ ہیں، جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ بتائیں گے۔ اللہ کی عبادت کون سی ہے؟ تو جو اللہ سے لو لگایا ہوگا، جس نے اللہ سے معلوم کیا ہوگا، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا ہوگا، وہ بتائے گا کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت نام اس چیز کا ہے کہ جو بھی حکم ہے اللہ رب العالمین کا اور طریقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عبادت۔ رمضان المبارک کے پورے 30 روزے رکھنا فرض ہے، لیکن چاند شوال کا نظر آ گیا، عید الفطر کے دن روزہ رکھیں گے، وہ روزہ رکھنا گناہ ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ وہی روزہ جو کل تک عبادت تھا، آج رکھنے پر نافرمانی ہو جائے گی۔ فجر کے طلوع آفتاب سے پہلے 2 رکعت فرض رکھا، آفتاب نکلنے سے پہلے 2 رکعت فرض پڑھ لے، اور وہی طلوع آفتاب ہو رہا ہو، آپ کو نماز پڑھیں گے، 2 رکعت فرض نماز پڑھیں گے، پڑھنے کا گناہ ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنے کا تھا، آپ نے اللہ کے حکم کو توڑا اور طلوع آفتاب کے وقت پڑھا، یہ نافرمانی ہے اللہ کے حکم۔ معلوم ہوا کہ عبادت جو ہے اللہ کے حکم کی نام کی، اللہ کے حکم کی تعمیل کا نام عبادت ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کیسے کرے اس کا نمونہ بنا کر بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن نے فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی کا بہترین، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ جناب رسول کی زندگی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے۔ جوانی والی زندگی آپ کو جینا ہے، نمونہ دیکھو جناب رسول اللہ۔ بڑھاپے والی زندگی دیکھنا ہے، نمونہ دیکھو جناب رسول اللہ۔ شادی کرنے والی زندگی دیکھنا، امت کو 4 شادی کا حکم دیا، آپ 9 نکاح پڑھا کے کس انداز سے عورت کے ساتھ برابری کا حق دیا جاتا ہے آپ نے ثابت کر دیا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ کا معمول تھا کہ عصر اور مغرب کے بھی تمام امہات المومنین کے گھر جایا کرتے۔ اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، لیکن جتنی دیر ایک امہات المومنین کے گھر ہوتے، سارے امہات المومنین کے گھر اسی انداز سے جاتے۔ ہمارے قریب کے بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی 2 شادی کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت کے جتنے مریدین تھے، حضرت بھی عصر کے بعد اپنی دونوں بیویوں کو پاس جایا کرتے۔ لوگ گھڑی لگ کر انتظار دیکھتے تھے کہ حضرت کو پکڑے کہ ایک بیوی کے اندر 25 منٹ گزار دی ہے اور ایک بیوی کے اندر 30 منٹ گزاری ہے، تو ہم حضرت کو کہیں کہ آج تو آپ ایک بیوی کے اندر 5 منٹ دیں۔ دارالعلوم کے طلباء اس زمانے میں، مجھے تو الحمدللہ وہ شرف حاصل تھا کہ میں دیوبند گیا، دیوبند سے تھانہ بھون گیا، تھانہ بھون جمعہ کے دن گیا تھا، جمعہ کا دن تھا، اتفاق سے جمعہ پہ جب پہنچا
تو مجھے چہرہ بنانا تھا. وہاں کے خادم کو فرمایا کہ مجھے چہرہ بنانا ہے. فرمایا دیکھیے ایک شخص ہیں آپ میرے ساتھ چلیے. انہوں نے چہرہ بنانا اور داڑھی بنانا چھوڑ دیا چہرہ بنانا, لیکن آپ کو چل کے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, ان سے ملاقات کراتا ہوں. تو انہوں نے حکیم الاسلام تقریب صاحب کی خدمت کی ہے, حضرت مولانا محمد سالم صاحب کے خلیفہ ہیں, شاید وہ آپ کا چہرہ بنا لے کے گئے, ملاقات کرائی. فرمایا حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کیا ہے. حضرت قاری صاحب کا نام آیا, کھڑے ہوئے ہاتھ ملائے کریں گے. اور مولانا مولانا سالم صاحب کی خلافت بھی ہے. حضرت خان کی مذاق پہ آئے تھے, مولانا نجم الحسن صاحب سے ملاقات کی. چہرہ بنانا تھا, میں نے سوچا کہ میں یہاں لے کے آؤں. آپ نے تو بنانا شروع فرمایا. ہاں میں تو جس دن حضرت خانوی کا انتقال ہوا تھا میں نے سوچ دیا تھا کہ آپ کسی کا چہرہ نہیں بناؤں گا, لیکن الحمدللہ وہ اسرہ رکھا ہوا ہے. آج اسی اسرے سے میں آپ کا چہرہ بناؤں. اللہ والوں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ مقام انہوں نے فرمایا بس آج آخری آپ کا چہرہ بناؤں گا اس چہرے سے. تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنت پر اتنی عمل. ایک شخص گیا 6 مہینے حضرت کے ساتھ رہا اور فرمایا تھا آپ کا نام بہت سن کے آیا تھا, لیکن 6 مہینے میں کوئی کرامت نہیں دیکھ دیا. آپ تو ہم تو آج کل کرامت دیکھیں, چمتکار ہو تو نمسکار کریں. ہم تو آج کل یہ چکر میں حضرت نے فرمایا کہ 6 مہینے میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. 6 مہینے میں کبھی سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا آپ نے؟ فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو کہ میں سنت پر ہوں. حضرت نے 2 شادی کی تھی. حضرت کا انداز یہ تھا کہ اللہ نے بہت بڑا علم دیا تھا, لیکن جاہلوں کے بیچ جب بیٹھتے تو اسی انداز سے بات کرتے, بچوں کے بیچ بیٹھتے تو یہ سنت ہے جناب رسول. آپ کے خادم تھے بڑے میاں, میری ان سے بھی ملاقات ہوئی جس وقت میں 18 میں گیا تھا. یہ واقعہ انہوں نے مجھ سے سنایا. اس وقت میں گیا تھا, ان کی عمر 95 سال تھی. انہوں نے اپنے گھر میں کھانا اپنے ہاتھ سے پکا کر مجھے کھلایا. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میں جوان تھا, ایک مرتبہ بازار گیا, حضرت کی خدمت کرتا تھا. 2 خربوزہ لے کر آیا, لیکن جب حضرت کی مجلس میں پہنچا تو ایک خربوزہ پیچھے چھپا اور ایک خربوزہ حضرت کو دیا. حضرت فرمایا کہ بڑے میاں تجھے پتا میری 2 بیوی ہے, تم نے ایک خربوزہ لایا, میں 2 بیوی کو کیسے ایک خربوزہ بانٹوں؟ میں نے نکالا کہ بھائی مجھے مولوی معلوم ہے کہ تیری 2 بیوی ہے, 2 خربوزہ لایا ہوں. فرمایا پھر تو پیچھے کچھ چھپایا تھا؟ فرمایا اس لیے چھپایا کہ دیکھوں تجھے پتہ لگتا ہے. فرمایا حضرت نے فرمایا کہ ہم علماء دیوبند علم غیب کے قائل نہیں, عالم الغیب اللہ کی ذات. بہرحال رکھ دیا. حضرت نے فرمایا کہ ایک پھیکا ہو اور ایک میٹھا ہوا تو کیا کروں؟ فرمایا میں اب کھڈو میں تو گھسا نہیں ہوں کہ یہ پھیکا ہو یہ میٹھا ہو. اگر میں ایک بیوی کو میٹھا خربوزہ دے دوں اور ایک کو پھیکا دے دوں اور اللہ کا میدان میں میں پوچھے تو فرمایا وہ تو جان تو مولوی ہے, اس لیے تو میں تیری جوتی سیدھی کرتا ہوں, تیرے پاس کچھ سیکھوں, تو مولوی تو جان. فرمایا انصاف کیسے کروں؟ فرمایا تو جان تو مولوی کیسے کرے؟ فرمایا چھری لے کر آؤ. چھری لایا. فرمایا اس خربوزے کو 2 ٹکڑے کرو, اس کا 2 ٹکڑے کرو, ایک ٹکڑا اس میں ملاؤ, ایک ٹکڑا اس میں ملاؤ, تو جگہ پہنچا دو. بوڑھا بس کرا فرمایا اسی لیے تو تجھے مانوں, اسی لیے تو تیرے پاس رہوں کہ تو سنت پر ایسا عمل کرتا ہے کہ تیری ایک سنت کو دیکھ کے جب ہم عمل کرتے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہم سے ادا ہوگی, اللہ ہم پہ رحم فرما دے. یہ ہمارے بڑوں کی کار ہے. یہ بڑے ہم ان کا تذکرہ کس لیے کر رہے ہیں؟ ان میں کچھ کمال نہیں تھا. دارالعلوم دیوبند جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, دارالعلوم ندوہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے, مظاہر علوم جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت کو دیانتداری کے ساتھ ہمیں دیتے ہیں. ہم لینے کے بعد اگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں, قاسمی نام لگا لینے سے بے عملی ہوگی, سنت پر عمل نہیں ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں ہوگا, قاسمیت بچا نہیں پائے گی, مظاہریت بچا نہیں پائے گی, ندویت بچا نہیں پائے گی. ہاں انشاءاللہ وہ علم حاصل کر کے اگر اس علم پر عمل کرو گے, قرآن و حدیث کے ساتھ اللہ غیبی علم عطا فرمائیں گے جس کو شریعت کی اصطلاح میں فراست ایمانی کہا جاتا ہے, وہ علم کا عطا فرمائیں گے تو اللہ معاملہ اس انداز سے پھر اللہ ان سے اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے, لاکھوں لوگ جائیں گے. اللہ کے نبی کی امت میں ایسے ایسے امتی فرمایا, اللہ کے رسول نے خبر دی کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے, تعویذ اور گنڈے پہ بھروسہ نہیں کریں گے, اللہ جس ہاتھ میں رکھے گا اس ہاتھ بھروسہ کریں گے. ایسے 70,000 امتیوں کے اللہ بغیر حساب کتاب مغفرت فرمائے. صحابہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور دعا فرمائیے. اللہ نے پھر ہاتھ اللہ کے اللہ نے خبر دی اس 70,000 کے ایک ایک کے پیچھے اللہ 70,000 کی مغفرت فرمائے. یہ ایسے ہی لوگ ہوں گے اللہ کے بندے کہ جن کے ایک ایک کے پیچھے اللہ 70,000 کی مغفرت فرمائے, جنہوں نے اپنی زندگی کو, اپنے بال بچوں کو, اپنی تمام تجارتوں کو, اپنے کاروبار کو
اگر اللہ نہ کرے ایک خلاف ورزی، یہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے. ایک مرتبہ سیلاب آیا، کچھ کپڑے بھیگ گئے، خادم کو فرمایا کہ یہ جو بھیگے ہوئے کپڑے ان کو سب سے اوپر رکھنا اور ان کی قیمت سوکھے کپڑے سے الگ، جو سوکھا کپڑا اس سے کی قیمت الگ کم کر کے بیچ دینا اور بتا کے لوگوں کو تمہیں بتانا کہ یہ بھیگا ہوا کپڑا ہے. اس اللہ کے بندے نے خادم نے کیا یہ کہ جو سوکھے کپڑے کی قیمت تھی اس سے وہ گیلے کپڑے بیچ تھے. حضرت صاحب کو جب آیا اور پتہ لگا تو تم نے یہ کیا کیا، وہ پورے دن کی کمائی حضرت امام ابو بکر کا خیرات کر دی، ایک لاکھ پیسہ اپنے پاس نہیں. یہ وہ تقویٰ کا معیار ہے، وہ اللہ کے ماننے کا طریقہ ہے. جب اللہ کھول دیتے ہیں پھر ان کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، نظر مجمع پہ ڈالتے ہیں، الفاظ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہیں، لوگوں کو قلوب بدلتے ہیں. دیکھیں نا بولنے کا انداز ہوتا ہے، کوئی آپ کی بولتا ہے تو ایسا دل ہوتا ہے سننے کا کہ یہ بولنا بند نہ کرے. حضرت طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، 6 گھنٹہ بولتے تھے بغیر تھکے، 4 گھنٹہ بیان ہوتا تھا. سامنے ہم بیٹھے رہتے تھے، اللہ کی قسم احساس ہی نہیں ہوتا کہ 4 گھنٹہ ہو گیا، 5 گھنٹہ ہو گیا. میں ہو جاتے تھے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی. اور علامہ اقبال نے لکھا دل سے جو بات نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. دل سے بات نکلے ان کی تو تمنا یہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت بھائی صاحب کہ ہمیشہ اگر کسی نے نصیحت کرنے کی بات کی ہے، خبردار کبھی مجمع پر نظر نہیں کرنا کہ جب تک 200-400 مجمع نہ ہو میں کیا نصیحت کروں. 4 آدمی ہو، اللہ نے ان 4 کو تمہارے پاس بھیجا کہ نصیحت کرو، تم بلا تعمل ان کو نصیحت کرنا شروع کرنا. یہ چکر میں نہیں ہے کہ جب تک کہ 400 کا 500 کا مجمع نہیں ہو میں بیان نہ کروں. وہ 500 بیان کرنے 400 سننے والے، اس میں سے 900-400 سننے والے بے طلب بے توجہ سے سن گئے، ان کو کچھ نہیں ملا. یہ 4 جو بیٹھے ہیں یہ طلب لے کر آئے ہیں، ان کو سنا دو. انشاءاللہ یہ بات پر جب عمل کریں گے ان کے ساتھ ان کا کرارا عمل کرے گا، 4 خاندان کے لوگ صحیح ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء حرکم کے میدان میں حرکم کے مکان میں حضرت عمر کے ایمان لانے میں 40 آدمی، امام الانبیاء خاتم الانبیاء 40 آدمی کی تربیت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مجمع کتنا ہے، 40 ہے کہ 50 ہے. اور جب آپ اللہ کے اس مشن کے اوپر نظر اس مشن پہ تھی، اللہ نے اس مشن میں کامیابی کی تو یہ ابتدا ہے کہ 40 آدمی کی تربیت کر رہے ہیں. انتہا یہ ہے کہ پھر عرفات کے میدان میں حجت الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھے ہیں. یہ اعزاز اللہ نے بخشا کہ آخری صحابی بھی جناب رسول کو دیکھ رہا ہے اور قریب کا صحابی بھی اللہ کے رسول کا دیدار کر رہا ہے. تو اللہ یہ جاتا ہوگا. دوستو یہ کہنا اور سننا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق. میں آپ کے اس علاقے کا نہیں، کہاں کا رہنے والا، نہ آپ کا کوئی خاندان کا رشتہ داری ہے، لیکن ایک رشتہ میرا اور آپ کا بہت اہم ہے، جو رشتہ داری سے بھی زیادہ، خون کے رشتے سے زیادہ بھی اہم ہے، وہ ہے دین کا رشتہ. کہ میری تمنا یہ ہو کہ اللہ میں یہ بیان کرتے وقت میں نے یہ تمنا لے کے آئی تھی کہ اللہ میرے زبان سے وہ الفاظ نکالنا کہ جو اللہ کے بندے سن لیں اور تیرے فرما بردار بندہ بن جائے اور تیرا رسول کے سچے امتی بن جائے. اے اللہ اگر آپ کی رحمت نے اور آپ کی مشیت نے ہمارے اکابرین کے جنت کے فیصلے فرمائے ہیں تو اللہ انہی اکابرین سے جو جھولی سے ہم نے جوتی سیدھی کر کے جو لی ہے وہی الفاظ نکلوا دینا. اے اللہ ہمارے اکابرین کے ساتھ یہ مجمع جو سن رہا ہے اللہ ان سب کی مدد. آپ ہمیشہ یاد رکھیے پوری دنیا کے مسلمانوں سے حسن نظر رکھیے. اللہ کی یاد بہت پسند ہے. جس بھائی کو آپ ایمان والے بھائی کو پہچانتے نہیں ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ حسن نظر رکھتے ہیں، اللہ اس ایک نیکی کو قبول کرتے ہوئے اللہ کا مخالفین بھی ہوں، آپ کے مخالفین میں ہوں، ٹھیک ہے وہ دنیا میں آپ کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن آپ حسن نظر رکھیں کہ اللہ ان کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. کل میدان محشر میں اللہ یہ کہیں کہ تم ان کی مخالفت کرتے تھے لیکن تمہارے سے حسن نظر رکھتے تھے اور تمہارے لیے دعا کرتے تھے، ہم ان کی دعا سے اللہ نے تمہاری محبت فرمائے. یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ حسوہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و شفاعت نصیب فرمائے، صحابہ کی معیت نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے تمام بزرگوں کی معیت نصیب فرمائے. الحمدللہ چشتہ قادریہ جو حضرت شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے چلتا ہے، حضرت امام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کو سلسلے نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ ان چاروں سلسلوں سے بھی حضرت کی
لیکن وہ تربیت سلسلہ چشتیہ سے کرتے تھے. وہی چشتیت حضرت معین الدین اجمیری کی جو تھی وہ غالب تھی. ہر اللہ والے پر الگ الگ انداز ہوتا ہے. کسی پر علم غالب ہوتا ہے, کسی پر ذکر غالب ہوتا ہے, کسی پر جہاد غالب ہوتا ہے, کسی پر نماز غالب ہوتا ہے, کسی پر قرآن پاک کی تلاوت غالب ہوتی ہے اثردار انداز سے. لیکن سارے کے سارے لوگ جتنے بھی اللہ والے تربیت کر رہے ہیں وہ ساری تربیت اگر طریقے پر ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سارے لوگ اپنی منزل پہ پہنچیں گے. اس کی مثال سے یہ ہے کہ آپ ٹرین میں سفر کریں, سیکنڈ کلاس والا بھی بیٹھا ہوا ہے, فرسٹ کلاس والا بھی بیٹھا ہے, تھرڈ کلاس والا بھی بیٹھا ہے, منزل سے ایک ساتھ چلے ہیں, منزل پہ ایک ساتھ پہنچیں گے. خالی بیچ کی جو کوالٹی ہے وہ الگ ہو گئی ہے. اسی طرح یہ ائمہ مجتہدین مالکی, شافعی, حنبلی اور حنفی یہ وہ اجتہاد ہے. یہ سب الگ الگ ٹرین پہ ڈبوں بیٹھے ہیں, لیکن انشاءاللہ جب منزل سے چلے ہیں سب ساتھ چلے ہیں اور منزل پہ پہنچیں گے انشاءاللہ سب ساتھ پہنچیں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ اللہ سے پوری امید قوی ہے کہ اللہ شفاعت نصیب فرمائیں گے, آپ کے ہاتھوں سے آدھے کوثر نصیب فرمائیں گے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی بات غلط کہی ہو, اے اللہ کہنے والے کو ہدایت نصیب فرما, سننے والوں کو اللہ اسے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کہنے والے نے تیری بات کہی ہے, تیرے نبی کی بات کہی ہے, صحابہ کی بات کہی ہے, اللہ والوں کی بات کہی ہے, اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیری ذات تو انک علیم بذات الصدور ہے, تو دلوں کے مسئلوں کو جانتا ہے. اے اللہ کہنے والا کتنے اخلاص سے کہہ رہا ہے, اے اللہ آپ تو یہ بھی جانتے ہیں. سننے والا یہ مجمع کتنے اخلاص سے سن رہا ہے, اے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے. کہنے والے کو شیطان برگلا سکتا ہے کہ تو بہت اچھا بیان کرتا ہے, تیرے بولنے کے اندر بہت اچھی تاثیر ہے, لیکن یہ سننے والے تو اللہ اتنے اخلاص سے آئے ہیں کہ یہ سنیں گے اسی لیے آئے کہ اللہ کی بات ہوگی, اللہ کے رسول کی بات ہوگی. اے اللہ یہ اخلاص سے آئے ہیں, ان سننے والوں کی اخلاص سے, اے اللہ ان کی اخلاص کی وجہ سے کہنے والے بھی اللہ ان اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ اس میں اخلاص ہے تو اس کو قبول فرما لے, اخلاص نہیں تو اللہ پیدا فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت میں رحم فرما, کرم فرما. دنیا میں جتنے مسلمانوں کی قبرستان ہیں اے اللہ اس میں جو دفن ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما, اور جو اللہ اس قبرستان میں جانے والے ہیں ہم اور ہمارے دو باقی ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ نبی پاک کی امت کی ساری امت کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں, وہ قوم جنات سے ہوں, قوم انسان سے ہوں, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اور اللہ جو حیات ہے قوم انسان سے اور قوم جنات سے, اے اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ان کو صراط مستقیم کا راستہ نصیب فرما. اے اللہ ہم دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا, عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اے اللہ عشق کی ہوا بھی نہیں لگی ہمیں, محبت کی ہوا بھی نہیں لگی ہمیں. اے اللہ صحابہ جیسی محبت نصیب فرما دے, صحابہ جیسا عمل نصیب فرما دے, صحابہ جیسا تقویٰ نصیب فرما دے, ہمارے بڑوں جیسا تقویٰ نصیب فرما دے. اے اللہ ان اللہ اس مجمع کو, اے اللہ آنے کا مقصد یہی ہے تیری بات سننا ہے, تیری نبی کی بات سننا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اے اللہ اس مجمع کو اٹھنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے, ان کے والدین کی مغفرت فرما دے, ان کے خاندان کے لوگوں کی مغفرت فرما دے, ان سے جو محبت رکھے اللہ ان سے مغفرت فرما دے. اے اللہ اپنے رحم و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. ہماری یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے عمل, آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.